الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم بزرگان محترم، دور دراز میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے میرے بھائیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ ہمارے اوپر ایک مبارک مہینہ، رمضان المبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج 24 اپریل بروز جمعہ سن 2020، انشاءاللہ آج ہم سب مل کر چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کریں گے اور تراویح کی نماز بھی اپنے اپنے گھروں میں بھی ادا کریں گے انشاءاللہ، اور کل صبح سحری بھی کریں گے اور رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا پر کووڈ-19 کرونا وائرس کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں اور لوگ اس وقت پوری دنیا میں ڈرے ہوئے ہیں، خوف و ہراس کا شکار ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، اور ابھی ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بیماری، یہ وبا، یہ کب تک یہ جاری رہے گا اور کب تک لوگوں کی جان لیتے رہیں گے اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اور جو لوگ اس کے تدارک کے لیے کچھ تدبیر شخصی سطح پر یا قومی سطح پر یا ملکی سطح پر یا عالمی سطح پر تدبیریں کر رہے ہیں،
وہ کتنی کارگر ثابت ہوں گی کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے۔ اس سے بچنے کا نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ دنیا کے اندر جب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور شریعت کے ساتھ مذاق اور اللہ کی دین کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کو چھوڑا گیا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عذاب مسلط فرمایا۔ اہل ایمان والوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک آزمائش ہے، اور ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اور اعمال صالح اختیار کرنے کے لیے سنہرا موقع ہے۔ اگر ان حالات میں ہم اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پکی سچی توبہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، تو یقیناً یہی چیز ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں، یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبتیں، جو کچھ تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہے، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے، تمہارے اعمال بد کے پاداش میں یہ سب کچھ ہے۔ جو یقیناً آج جو پوری دنیا کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور تمام لوگ اس سے پریشان ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت، اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہے اللہ کے اشارے کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی چیز وجود میں نہیں ہو سکتے، اور ایک درخت کا پتا بھی گر نہیں سکتا، زمین کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اشارے کے بغیر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے اشارے کے بغیر اس دنیا کے اندر یہ وبا اور یہ مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر امت مسلمہ کی تسلی کے لیے اور ہمیں زندگی کے اندر کس انداز میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل طور پر ان سے توبہ و استغفار کر کے ان کو راضی کرنا قرآن نے ہمیں سکھایا۔ بلکہ قرآن پاک ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمت اور اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ اس کتاب کو ہمیں سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے اور ظلمت سے نور کی طرف نکال کر لائے۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے اور کفر سے اور تاریکیوں سے اور ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف لے کر آئیے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم تو ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، اور ہمارے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن پاک کے تعلیمات کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میرے دوستو، قرآن کریم پر ایمان جو لوگ رکھتے ہیں
ان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے اطراف کو، اپنے دوست احباب کو قرآن پاک کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو اطمینان دلائے، ان کو ظلمت سے ان کو روشنی کی طرف لانے کی ایک کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور جن واقعات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے زمانے سے لے کر اور آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور اس بات کو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک اور پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ میرے دوستو، آج دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، بہت عجیب و غریب قسم و پرسی کا عالم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی تو تمہیں مال و دولت میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، کبھی زیادتی دے کر آزمائیں گے، لیکن ان تمام حالات میں ہمیں اگر ہمارے گھر میں کھانے پینے کی فراوانی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو اس وقت صبر کریں۔ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی۔ صابرین بھی اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور شاکرین بھی اللہ کے محبوب بندہ ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ اے مومن بندو، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات کا ذکر فرما کر بتایا ہے کہ ہر دکھ کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر اندھیروں کے بعد اجالا ضرور بھی ضرور آنے والی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ ایک طویل زمانے میں وہ بیماری میں مبتلا ہوئے اور کس قدر سخت پریشان کن آزمائش کا مبتلا ہوا۔ اللہ رب العزت نے کیسے سخت امتحان لیے۔ آج ہم اگر ایک ہفتہ بیمار ہو جائے یا ایک مہینے میں کوئی بیمار ہو جائے تو کس قدر اس کا احساس ہوتا ہے۔ صحت اللہ رب العزت کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل زمانے میں بیمار ہونا اور پھر اچانک معجزاتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں شفا یاب ہونا، شفا کا ملنا، یہ اللہ رب العزت بتلاتے ہیں آج اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ کل شفا یاب ہوگا، آج کوئی پریشان کن حالات میں مبتلا ہے تو کل انشاءاللہ خوشحالی آئے گی۔ آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر انسان کی زندگی اور ہر ایک کی مستقبل بالکل اندھیری سی نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد امید کی کرنیں اور اجالا اللہ رب العزت ضرور بالضرور لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کو کنویں کی زندگی اور کنویں سے اٹھا کر اچانک شاہی محل میں پہنچانا اور پھر شاہی محل سے الزام لگنے کے بعد جیل میں جانا، جیل میں کثیر ایک لمبی زمانے میں لمبا عرصہ رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بادشاہی عطا فرمانا، یہ سب کے سب واقعات ہمارے لیے ایک سبق ہے، عبرت ہے اور ہمارے لیے ایک خوشحالی اور تسلی کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ مختلف انبیاء کرام کا واقعہ ذکر فرما کر ہمیں یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ اے مومن بندو، تم یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جب بھی تمہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے اور امتحان لیا جاتا ہے وہ چند دنوں کے لیے ہے، چند وقت کے لیے ہے یا چند سالوں کے لیے ہے، اس کے بعد تمہارے سامنے خوشحالی کا زمانہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ زمانہ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ہر چیز کو کھول کھول کر سمجھایا
کہ ایسے مصیبت کے وقت ہمیں دل تھامنا ہوگا، ہمیں بہت صبر اور استقامت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے مکمل عائد کردہ احکامات پر مکمل عمل پیرا ہونا، یہ ثابت قدمی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس وقت ہمیں بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ کتنا سخت آزمائش ہے، ایک طرف پورے قوم ہے، خود گھر کے افراد ہیں، باپ ہے، سب ایک طرف، اور تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ ان کو معلوم ہے ابھی لوگ پکڑیں گے، نمرود کے سپاہی ان کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، آگ میں بھی ڈالا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اتنا ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار۔ اور آگ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، آگ کے اندر نفع اور نقصان کی صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو یہ آگ مجھے جلا نہیں سکتی، اللہ اگر چاہے تو یہ آگ مجھے بچا نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، یہ حضرات انبیاء کرام کا جو واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کافی ہے۔ آج دنیا کے اندر کرونا وائرس سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف و ہراس کا شکار ہیں اور یہ پورے غم میں مبتلا ہے، انہیں یہ تسلی دیتا ہے قرآن کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے دنیا کے انسانوں، اللہ رب العزت اگر چاہے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ اگر مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ اگر تمہیں جلانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ بیماری، یہ کووڈ-19 کرونا وائرس، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ اگر چاہے تو ہمیں کسی پہاڑ کے غار میں بھی، کوئی غار بھی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ رب العزت موت جہاں لکھی ہے آئے گی ضرور۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال بتائے ہیں۔ ایک طرف توکل سکھایا ہے کہ یہ توکل رکھو، نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اگر چاہے تو نفع ہوگا، اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں ہوگا، اللہ اگر چاہے تو بیماری لگے گی، اللہ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ توکل سکھائے اور ایک طرف یہ سکھاتے ہیں جہاں بیماری کے محلہ ہو، جہاں بیماری جہاں لگی ہوئی ہو، وہاں کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ جہاں بیماری ہو تم وہاں مت جاؤ، پھر اندر جہاں بیماری میں جو لوگ مبتلا ہے ان سے بھی ہدایت فرمائے کہ تم بیماری کی حالت میں بیماری کے بستی کے باہر بھی مت نکلو۔ یہ احتیاطی تدابیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک طرف سکھا رہے کہ اللہ کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بیماری کے اندر کسی کے اندر چھوت چھوت کا معاملہ کچھ نہیں، اور ایک طرف فرماتے جہاں کوڑ اور جذام کی بیماری ہو اس سے ہاتھ بھی مت ملاؤ، اس سے چھو مت، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف اشارہ فرمایا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا کہ کھجور مت کھاؤ اس وقت، کیوں؟ تمہارے آنکھ کے اندر بیماری کی تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آج ہمارے حکومت وقت نے اگر کوئی ہمارے فائدے کے خاطر کچھ تدابیر اختیار کرتے ہیں، کچھ حفاظتی تدابیر کے لیے احکام جاری کرتے ہیں، تو ان احکام کو ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے اس کے متعلق کچھ خاص باتیں، جیسے آج کی تاریخ میں، آج سے انشاءاللہ رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا، مغرب کے بعد آج انشاءاللہ تراویح کا اہتمام ہم کریں گے، لیکن اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ جن کے گھروں میں حفاظ ہے، حافظ ہے، وہ قرآن سنائیں گے، نہیں تو علم طرح سے تراویح پڑھ لیں گے۔ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کی جو فضیلتیں اور جو برکتیں، جو رحمتیں، اس کے جو فضائل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے، جیسے کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے 25 اپریل اور آج 24 تاریخ ہے جمعہ، آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، بلکہ تمام لوگوں سے مخاطب فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، قد جعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک ایسا مہینہ لایا ہے، تمہارے سر پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن کو، روزہ جو تمہارے لیے فرض فرمایا، اس کی رات کی یعنی تراویح کو، قیام کو تمہارے لیے سنت فرمایا، ثواب کی چیز بنایا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس مہینے میں ایک اللہ رب العزت کے قرب حاصل کر کے نیکی حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں ایک فرض کو انجام دیا ہے۔ ومن ادى فریضۃ ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض کو ادا کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمانے کے بعد یہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے رمضان المبارک کے فضیلتیں اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کو یہ طاقت نہیں کہ ہم کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ثواب اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دے گا۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے یا لسی پلائے یا ایک کھجور سے افطار کرائے اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں، کیونکہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا 10 دن اللہ کی رحمتیں لٹاتے ہیں اور 20 اس کے بعد کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ کل سے رمضان شروع ہوگا، اس موقع پر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کا بہت سنہرا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، بہت اچھا موقع ہمارے لیے کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، اللہ کے حضور خوب رو رو کر معافی مانگے اور جو حالات اس وقت پورے ملک میں، پورے دنیا میں، پوری دنیا کے حالات کو اللہ کے سامنے رکھے، روئے، گڑ گڑائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضامندی اصل مقصود ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر ہم فرائض کا اہتمام کریں، اور اس میں دوسرا جو اہم فریضہ ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم رمضان کے روزے کا اہتمام کریں۔ نوجوان اکثر و بیشتر اس میں کوتاہی کرتے ہیں، شروع میں جوش و خروش میں 1-2 روزہ رکھ لیتے ہیں، 2-4 روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چھٹی نہیں، ہرگز نہیں۔ رمضان کا مکمل روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے، اس لیے اس کا بھرپور اہتمام کریں۔ اور رمضان کا یہ روزہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے اور رکن ہے، اس لیے بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھنا، رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزہ کا خاص اہتمام کرے۔
اور 5 وقت نمازوں کی بھی خاص اہتمام کریں، اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ بھی ادا کریں اپنے گھروں میں، ظہر کی نماز ادا کریں، اور تراویح بھی اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ مسجد میں صرف امام، مؤذن اور خادم حضرات نماز ادا کریں گے، اور باقی تمام حضرات اپنے گھروں میں اپنے مستورات کے ساتھ بجماعت نماز ادا کریں۔ مسجد سے نماز اور اذان ہوگی انشاءاللہ، افطار اور ختم سحری کا اعلان ہوگا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک ضروری اعلان آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ کہیں بھی نہ بھیڑ بنائیں نہ بھیڑ کا حصہ بنیں۔ اور اس مہینے میں بعض لوگ افطار کی پارٹی بناتے ہیں، افطار پارٹی کا انتظام بالکل نہ کریں، بلکہ افطار کرانے کا جو رقم ہو، افطار کرانے کی نیت سے جو فضیلت حاصل کرنا چاہے، جو ثواب حاصل کرنے چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس رقم کو غربا و مساکین یا دوست احباب وغیرہ کو پہنچا دے، یہ بہتر صورت ہے۔ یا افطار کا اگر آپ انتظام کریں تو حکومت کے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ بھیڑ جمع نہ کریں، 3-4 افراد تک یا زیادہ سے زیادہ 5 افراد تک مشتمل آپ افطار کرا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جیسے دوسرے سالوں میں آپ کرتے ہیں، روڈ بلاک کر کے، گلی بلاک کر کے اور بڑے ہال میں جس طریقے سے افطار کا انتظام کیا کرتے تھے، یہ چیز ہرگز نہ کریں، یہ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو خاص اور ضروری باتیں عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، جمعہ اور اس طریقے سے تراویح کے لیے آپ ہرگز مسجد میں آنے کی زحمت نہ اٹھائیں، اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کرتے رہیں۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس لیے تراویح کی نماز آپ علم طرح سے گھر میں ادا کریں۔ اور خاص اعلان اس وقت آپ سے یہ کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے جو عالمگیر پھیلاؤ کے حوالے سے جو تشویشناک صورتحال سامنے آئی، اور اس میں بھی روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اس خطرناک مرض میں ہر ایک مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں قانون کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ لاک ڈاؤن کا جو قانون، اس کی خلاف ورزی کرنے پر تکلیف ہمیں ہوتی ہے، اس لیے آپ سے اور تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ گلی کوچوں میں ہم بھیڑ نہ لگائیں، نہ بھیڑ کا حصہ بنیں، نہ گپ شپ میں وقت گزاریں، بلکہ اس مبارک گھڑی میں قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک کے ورد میں اپنا وقت گزاریں، اور نوافل کا کثرت کریں، استغفار کا کثرت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت کریں، اور اس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کے لیے میرے دوست اپنے گھروں میں رہیں۔ آج پولیس انتظامیہ کی طرف سے بھی یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، زیادہ سے زیادہ ضرورت شدید کے علاوہ آپ بالکل ہرگز باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہنے میں 1000 گنا بہتر ہے باہر گھومنے سے۔ اس لیے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رو رو کر، گر گرا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، اپنے گھروں میں تراویح کا بھی اہتمام کریں، اور کثرت سے اعمال صالح کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پورے امت مسلمہ کو بھی کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔